قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ یسوع کے شاہانہ داخلے کے اثرات، ایفیکٹس آف دا ٹرائمفل انٹری آف جیزس۔ جب یسوع بادشاہ کے طور پر، جیتے ہوئے بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ یسوع کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی کام اس نے کیا، کوئی بھی بات کی تو اس کا اثر ہوا۔ وہ خدا ہے، بے وجہ کوئی کام نہیں کرتا، نہ کچھ کہتا ہے۔ بہت وقت گزر گیا کہ یسوع کہتا رہا، کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں، کسی پر ظاہر نہیں کرنا، لیکن اب وہ خود چاہ رہا ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اب وہ خود یہ کام کر رہا ہے تو اس کا اثر ڈالنا چاہتا ہے وہ۔ A picture speaks louder than the words۔ ایک تصویر آپ دیکھ لیں تو وہ 1000 لفظوں سے زیادہ اثر چھوڑ جاتی ہے۔ کوئی بات آپ کو کہی جائے تو آپ اسے بھول بھی سکتے ہو، لیکن کچھ دکھا دیا جائے تو آپ اسے یاد رکھتے ہو۔ فلمیں، ڈرامے تو یاد رہتے ہیں، تعلیم یاد نہیں رہتی۔ بچوں سے سیکھ لیجئے، بڑوں کی کیا بات کرنی۔ جو کچھ دیکھتے ہیں اسکرین پر وہ انہیں یاد رہتا ہے، اور جو ان سے کہا جاتا ہے وہ اکثر اسے بھول جاتے ہیں۔ تو یسوع کچھ ویژولز دکھانا چاہتا ہے، کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ اب خود کہتا ہے اپنے شاگردوں سے، جاؤ اور ایک گدھی کا بچہ لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک بڑا پاورفل امیج ہے۔ کیا جو کچھ وہ دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو، اس کا اثر ہوا کہ نہیں؟ آج وہ دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہونے کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبیوں نے جس بادشاہ کے بارے میں نبوتیں کی ہیں وہ نبوتیں سچی ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں۔ کلام خدا سچا ثابت ہوا ہے، نبی سچے ثابت ہوئے ہیں، پروفیسیز، نبوتیں سچی ثابت ہوئیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس ایک عمل سے یہ دکھایا، جو کچھ نبیوں نے کہا تھا وہ میرے بارے میں تھا۔ خداوند یسوع کہتا ہے توریت، زبور اور نبیوں نے جو نبوت کی ہے وہ میرے بارے میں کی ہے۔ زکریا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، صلح کی خوشخبری دے گا۔ وہ بادشاہ جو گدھے پر سوار تیرے پاس آتا ہے وہ قوموں کو صلح کا پیغام دے گا۔ اور لوکا کے انجیلی بیان میں 19واں باب اور 38ویں آیت میں لوگ کیا پکارتے ہیں؟ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ جب یسوع زمین پر اترا تو اب بھی فرشتوں نے ایک گیت گایا، عالم بالا پر خدا کی اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوگوں نے پہچانی یہ بات کہ جو نبوت تھی وہ پوری ہوئی، وہ صلح کا بادشاہ بن کے آیا ہے، گدھے پر سوار ہو کے آیا ہے۔ اثر یہ ہوا یسوع کے یروشلم میں داخلے کا، اس پاورفل امیج کا، کہ لوگ نبوتوں کو سچ ماننے لگے۔ اور یسوع نے اپنی حقیقت اعلانیہ ظاہر کر دی۔ پہلے وہ کہتا رہا کسی کو بتانا نہیں، ظاہر نہ کرنا، کسی کو نہ کہنا کہ کس نے تمہیں اچھا کیا ہے، کسی پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ میں مسیح ہوں۔ لیکن اب وہ ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اثر ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یسوع کون ہے۔ اعلانیہ اپنی حقیقت بتا دی کہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا۔ یوحنا نے قید خانے سے پوچھوایا تھا، کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ اب یسوع اعلان کر رہا ہے وہ صیون کا، یروشلم کا بادشاہ
جو سلامتی کا بادشاہ ہے، جو صادق ہے، سچا ہے، اور جو نجات عطا کرنے والا ہے، حلیم ہے، وہ آسمانی ہے، ازلی ہے، ممسوح ہے، وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا اور اس کی بادشاہت تمام روئے زمین پر، پوری کائنات پر ہوگی۔ یسوع اب بتا رہا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ یسوع اپنی حقیقت بتا رہا ہے اب، میں کون ہوں؟ میں وہ بادشاہ ہوں جس کے بارے میں نبوتیں کی گئی، میں وہ ممسوح، مسح کیا ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں نبیوں نے کلام کیا، میں وہ نجات دہندہ ہوں جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، میں وہ ہوں۔ یسوع نے اعلانیہ اپنے آپ کو ظاہر کیا اور یسوع کی شہرت پھیل گئی، مشہوری اور ہو گئی۔ پہلے ہی مشہوری بہت تھی، دیکھو ایک نبی ہے کہ جو مردے بھی زندہ کر دیتا ہے، جو کوڑیوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں بھی دے دیتا ہے، جو بدروہیں بھی نکال دیتا ہے، جو ہر طرح کی بیماری سے آزاد کر دیتا ہے، ہر طرح کی معذوری کو دور کر دیتا ہے، ہر مشکل حل کرتا اور دل کے خیال بھی جانتا ہے۔ متی 21واں باب اور 10ویں آیت۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ جو نہیں جانتے تھے وہ پوچھنے لگے کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور زیادہ مشہور ہو گیا، جن کو نہیں معلوم تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یروشلم میں ناصرت کا نبی آیا ہے۔ شہرت ہو گئی۔ یوحنا کی انجیل میں دیکھیے 12واں باب ہے اور 12ویں اور 13ویں آیت۔ دوسرے دن بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور مشہور کر دیا، بہت سے لوگ جو آئے ہوئے تھے عید میں، ہجوم تھا، ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے پہلے نہیں سنا تھا یسوع کے بارے میں، اب پوچھ رہے تھے یہ کون ہے؟ لوگ بتانے لگے یہ گلیل کے ناصرت کا نبی ہے۔ تو یسوع کے داخلے سے یسوع کی شہرت اور پھیل گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ یسوع کے داخلے کا اثر کیا ہوا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یسوع ہی ممسوح بادشاہ ہے۔ یقین ہو گیا۔ پہلے لوگوں کے دلوں میں کوئی خدشات تھے، خوف تھا انہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، خود سے تو کہتا نہیں کہ میں کون ہوں، سوال کرتے ہیں تو عجیب طور سے تمثیلوں میں جواب دیتا ہے۔ یوحنا نے پوچھا آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھے؟ تو جواب سیدھا سا تھا، میں ہی ہوں۔ یہی تھا نا سیدھا جواب، اور کیا ہو سکتا تھا اس کا جواب؟ یا میں نہیں ہوں یا میں وہی ہوں، یہی تھا سیدھا جواب۔ کیا سیدھا جواب ملا؟ نہیں۔ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ معجزوں کا بیان کر دیا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کون کرے گا۔ سیدھا جواب نہیں دیا، لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ وہ جو گدھے پر بیٹھ کے آتا ہے وہی ممسوح بادشاہ ہے، وہی یروشلم کا بادشاہ ہے، وہی سیون کا بادشاہ ہے، وہی ہے جو داؤد کے تخت پر ابد تک سلطنت کرے گا اور اس کی سلطنت کا کبھی اختتام نہ ہوگا، وہی ہے جو سمندر سے سمندر تک اور زمین کی انتہا تک بادشاہی کرے گا۔ وہی ہے جس کے بارے میں دانیل کہتا ہے وہ ممسوح فرما روا ظاہر ہوگا، جو ازلی اور ابدی ہے، جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اختتام ہے، اور وہی تمام قوموں اور مملکتوں اور امتوں پر راج کرے گا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں لوکا 19واں باب اور اس کی 38ویں آیت کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یوحنا میں کیا لکھا ہے؟ لوگ کیا پکارتے تھے اسے؟ یوحنا 12واں باب 12ویں آیت، یہ سن کر کے یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی، اس سے استقبال کو نکلے اور پکارنے لگے ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔
لوگوں نے مان لیا، قبول کر لیا، یقین کر لیا۔ یہ اثر ہوا یسوع کے یروشلم میں داخل ہونے کا کہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہی ہے وہ بادشاہ۔ حالانکہ ایک بادشاہ ہیرودیس بھی تھا وہاں پہ، اور اس سے بھی اوپر شہنشاہ تھا رومی کیسر، روم کا شہنشاہ۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اسرائیل کا بادشاہ کہنا بڑا مشکل تھا، لیکن یسوع کے داخلے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہی ممسوح بادشاہ ہے، اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور کہیں لکھا ہے ابن داؤد کو ہوشانا، کیونکہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، وہ داؤد کی نسل سے آیا۔ تو یسوع کے داخلے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ممسوح بادشاہ ہے، اور لوگوں نے گواہی دی کہ یسوع نبی ہے۔ یہ بڑا ضروری تھا، عام نبی نہیں، وہ نبی کہ جس کے بنی اسرائیل انتظار میں تھے، جس کی بابت موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا میرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ وہ نبی جس کے بارے میں لوگ بھی پوچھتے تھے، یوحنا کو بھی پوچھتے تھے، کیا تو وہ نبی ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ یسوع وہ نبی بن کے آیا جس نے ان کو آنے والے وقت کی باتیں بتائیں۔ یسوع ان کو بتاتا تھا خدا کی بات، خدا کی مرضی، خدا کے بھید، خدا کے منصوبے ان کو بتاتا تھا۔ یسوع کے عہدوں میں سے، یسوع کے آفیسز میں سے، یسوع کے اختیارات میں سے ایک عہدہ، اس کا آفس، اس کا اختیار نبی کا بھی ہے کہ وہ خدا کی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ تو لوگوں نے مان لیا، پوچھا کون ہے؟ تو جواب آیا گلیل کے ناصرت کا نبی ہے۔ وہ جو نہیں مانتے تھے اب اعلان کرتے ہیں کہ گلیل کے ناصرت کا نبی ہے، the prophet۔ تو اس داخلے کے اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے سچ مچ اسے نبی مان لیا۔ پھر ایک اثر یہ ہوا، لوگوں نے اقرار کیا کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، کیونکہ زکریا 9واں باب 9ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ خوشی کر اے بنت صیون، اے یروشلم کی بیٹی دختر یروشلم، خوشی منا، شادمان ہو، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ تو ہر جگہ نعرہ ہے ہوشانا، مطلب کرم کر کے نجات دے۔ Have mercy and save us، کرم کر کے نجات دے۔ جب وہ اسے پکار رہے ہیں اے بادشاہ، اے ابن داؤد، اے اسرائیل کے بادشاہ، اے ممسوح فرما روا، کرم کر کے ہمیں نجات دے، انہیں یقین ہو گیا اور انہوں نے اس بات کا اعلان اور اقرار کر لیا کہ تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، کیونکہ وہ بادشاہ جو گدھے پر بیٹھ کے آئے گا وہ نجات لے کر آئے گا۔ تو اس داخلے سے انہیں معلوم ہوا کہ جس نے گدھے پر بیٹھ کے آنا تھا وہ نجات دہندہ ہے، لہٰذا یہ وہی ہے۔ ہم اسی کو پکاریں گے اور کہیں گے کرم کر کے نجات دے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ ہمیں روم کی قید سے آزاد کرائے گا، ہمیں ہیرودیس کی قید سے آزاد کرائے گا، ہماری قوم کو آزادی ہوگی، ہم اپنی مرضی سے جی سکیں گے۔ لیکن یسوع اس سے بڑھ کے تھا، وہ انہیں گناہ، موت، ابلیس اور لعنت کی قید سے چھڑانے آیا تھا۔ ان کی سمجھ جتنی تھی وہ اتنی بات کر رہے تھے، لیکن بات یہی کر رہے تھے کہ کرم کر کے ہمیں نجات دے دے۔ وہ اسے نجات دہندہ مان رہے تھے، اقرار کر رہے تھے کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، وہی انہیں چھڑانے اور آزاد کروانے والا ہے۔ اور ایک اثر یہ ہوا کہ لوگ خدا اور مسیح کی تمجید کرنے لگے۔ عالم بالا پر جلال خدا کا،
وہ تمجید کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ابن داؤد کو ہوشانہ۔ وہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ یسوع کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تمجید کر رہے ہیں۔ اب ان کے نزدیک یسوع ایک انسانی ہستی سے بڑھ کے ہو گیا۔ صرف انسان نہیں ہے یسوع، کیونکہ بنی اسرائیل اتنے کٹر ہیں اپنے ایمان میں کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف تمجید اور ستائش اور پرستش اور حمد پیش کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک خدا کو ماننے والوں میں سب سے آگے، وہ کسی اور چیز کو خدا کی ذات کے ساتھ شامل کرنے کا سوچتے ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات بھی کرے تو اسے موت کی سزا دے دیتے۔ جب یسوع کی پیشیاں ہو رہی ہیں، اس کو گرفتار کر کے لے گئے سردار کاہن کی عدالت میں، تو اس نے اسے قسم دے کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے کہا، میں ہوں، اور اب سے تم ابن آدم کو بادلوں پہ آتا دیکھو گے۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے۔ اس نے اپنے لباس کو چاک کیا، کپڑے پھاڑے، اس بات کا اظہار تھا۔ اس نے کہا، اس نے کفر بکا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، لہٰذا اب ہمیں گواہوں کی ضرورت نہیں رہی، اس کو موت کی سزا دو۔ یسوع کو سزائے موت اسی جرم پہ دی گئی کہ اس نے خود کو خدا کہا۔ لیکن ستائش اور تمجید اور پرستش، حمد، وہ کسی انسان کو تو دے ہی نہیں سکتے۔ لیکن اب انہیں احساس ہوا کہ نبیوں نے کہا وہ فرما روا، ممسوح فرما روا جو آئے گا وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ تمام جہان پر حکومت کرے گا۔ اس لیے انہیں احساس تھا کہ یہ تو ستائش کے لائق ہے، یہ تو عبادت کے لائق ہے، یہ تو پرستش کے لائق ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہ ابن داؤد ہے، اسی کی وجہ سے صلح ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم خدا کا جلال گاتے ہیں۔ تو مسیح کی بادشاہ کے طور پر یروشلم میں آمد کا یہ اثر ہوا کہ لوگ خدا اور مسیح کی تمجید کرنے لگے، اور اس وجہ سے یسوع کے مخالفین حسد سے بھر گئے اور مزید سازشیں کرنے لگے۔ اب سازشیں تو پہلے بھی ہو رہی تھی۔ یوحنا کی انجیل میں ذرا دیکھیے، یوحنا کی انجیل 12واں باب 9ویں آیت۔ پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جس سے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ وہ یسوع کو کئی بار پہلے بھی مارنے کی سازش کر چکے تھے۔ ایک بار تو اسے پہاڑی سے گرانا چاہا، لیکن یسوع وہاں سے نکل گیا۔ اسے سنسار کرنا چاہا، یسوع وہاں سے نکل گیا، اور اس کو مارنے کے منصوبے بن رہے۔ اور اب کیا کہتے ہیں؟ نہ صرف اسے بلکہ لازر کو بھی۔ اس یسوع کے ساتھ ساتھ اب لازر کو بھی مار دیں۔ یہ ان کی سازشیں تھیں یسوع سے جان چھڑانے کے لیے۔ حسد کرتے تھے نا یسوع سے، جلتے تھے۔ کیوں؟ یوحنا کی انجیل میں 12واں باب اور 19ویں آیت۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا، دنیا اس کے پیچھے چلنے لگ گئی ہے، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں، لوگ اس کی بات مان رہے ہیں، لوگ اسے نبی مان رہے ہیں، لوگ اسے ممسوح بادشاہ مان رہے ہیں، لوگ اسے خداوند مان رہے ہیں، اور اب تم سے کچھ نہیں بن پڑتا۔ کئی دفعہ سازشیں کی ہیں تم نے، تم سے کچھ نہیں بن پڑ رہا، جہان اس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ انہیں اپنی اجارہ داری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اب لوگ ہمارے پیچھے تو نہیں آئیں گے، اس کے پیچھے چلے جائیں گے،
اسے بادشاہ مان لیا ہے، اسے نجات دہندہ مان لیا ہے، اسے وہ نبی مان لیا ہے کہ جس کے آنے کا بیان تھا، اور اسے ممسوح فرما روا بادشاہ مسیح مان لیا ہے، اسے خداوند مان لیا ہے۔ اب تو کچھ کرو، اور سازشیں کرنے لگے۔ کسی طرح یسوع سے جان چھڑائیں، اس کو ختم کر دیں۔ اور پھر مل بھی گیا انہیں ایک طریقہ، 12 میں سے ہی ایک انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے کیا ملایا؟ وہ خود جا کے مل گیا کہ مجھے پیسے دے دو اور میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سازشیں شروع ہو گئیں، اور زیادہ مضبوطی سے، اور زیادہ تیاری۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے تم سے کچھ نہیں ہو رہا، دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے، لوگ اسے مانتے جا رہے ہیں۔ تو اور پریشان ہوئے، جل گئے مسیح کے اس داخلے سے، وہ جل گئے اور کہنے لگے، لوکا 19واں باب، بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ پرستش ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تیری تمجید ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تجھے ممسوح خدا کی طرف سے آنے والا نبی، بادشاہ، نجات دہندہ اور خداوند مان رہے ہیں۔ تو انہیں ڈانٹ دے، یہ مناسب نہیں کہ یہ ساری باتیں کریں۔ وہ یسوع کو بھی کنونس کر رہے ہیں کہ تو ان کو ڈانٹ دے، یہ باتیں نہ کریں گے، یہ نعرے نہ لگائیں گے، کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو مسیح ہے، تو ابن داؤد ہے، تو ازلی بادشاہ ہے، تو نجات دہندہ ہے، تو صلح کا شہزادہ ہے۔ وہ سب کچھ اگر تو ہے تو پھر تو خداوند ہے۔ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ کے یہ باتیں نہ کریں۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹ۔ اور یسوع کیا کہتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یسوع نے بہت زیادہ وثوق سے، اوتھینٹسٹی سے، صداقت سے بات ظاہر کرنی ہو تو کہتا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ لیکن یہاں یسوع نے جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے، میں تم سے کہتا ہوں۔ پرانے عہد میں جتنے نبی آئے وہ کہا کرتے تھے، رب الافواج فرماتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ لیکن یسوع نے جب بات کی تو اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا، میں تم سے کہتا ہوں۔ متی کی انجیل میں پہاڑی آواز پڑھیے، ہر جگہ تم سن چکے ہو کہ یہ کہا گیا تھا، اگلوں سے کہا گیا تھا، تم نے سنا کہ ایسا کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ اب یسوع کو بیچ میں کوئی اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے لفظ شامل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں یا سچ سچ کہتا ہوں، نہیں، سیدھی بات کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ اس ٹون میں بات کر رہا ہے جس ٹون میں وہ پہاڑی پر بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ تم سن چکے ہو، اگلوں سے کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ اب وہ اسی لہجے میں بات کر رہا ہے، میں تم سے کہتا ہوں۔ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ آج اگر یہ بھیڑ خاموش رہے گی، اگر میرے اس پروسیشن، اس جلوس، میری اس آمد، میرے اس شاہانہ داخلے کو دیکھ کر بھی انسان چپ رہیں گے تو پھر پتھر چلا کر بتائیں گے کہ میں ہی کائنات کا خالق اور مالک اور ممسوح بادشاہ اور نجات دہندہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دن جو کچھ وہ ہے اس کا اعلان کر دیا۔ اور یسوع کی ستائش اور تمجید سے صرف اس کے مخالفین کو پرابلم ہوتی ہے، انہی کو مسئلہ ہوتا ہے۔ وہی گھبراتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کیا کرو، یہ نہ منایا کرو، وہ نہ منایا کرو۔
اس کے پیدا ہونے کا دن نہ مناؤ، ارے آپ غلط کرتے ہو، یہ کیوں ٹہنیاں کرتے ہو، یہ غلط کرتے ہو، کیوں آپ کرسمس مناتے ہو، کیوں آپ ہولی تھرسڈے مناتے ہو، کیوں آپ مبارک جمعہ مناتے ہو، کیوں آپ اس کے جی اٹھنے کا دن مناتے ہو، کہاں لکھا ہے یہ دن منانے کا؟ کئی بہانے لوگ کریں گے اور کہیں گے ان کو منع کر، ان کو ڈانٹ دے، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا روا نہیں۔ لیکن ان کو آج یہ پیغام یسوع کے الفاظ میں ہے، اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم اس کی یاد کے دن مناتے رہیں گے، ہم اس کی خوشی اور جشن مناتے رہیں گے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ اس کی خوشی اور شادمانی سے تکلیف صرف اس کے دشمنوں کو ہوتی ہے، اور جو اس سے پیار کرنے والے ہیں وہ تو خوشی بڑے تھے۔ ذرا زکریا 9واں باب دیکھیے، ذرا 9ویں آیت۔ نبی خدا کی طرف سے کیا پیغام دیتا ہے؟ زکریا 9واں باب اور 9ویں آیت۔ اے بنت سیون، تو نہایت، لفظ ہے نہایت، گریٹلی، بہت زیادہ، سادہ سی بات سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن لکھا ہے نہایت، بے حد، انتہا کے بغیر شادمان ہو، مطلب خوش ہو، بے حد خوش ہو۔ اے بنت سیون یعنی اسرائیل قوم، اے میری برگزیدہ قوم، بے حد خوش ہو۔ اے دختر یروشلم یعنی اے میری قوم، یہ پرانے عہد نامے کا انداز ہے لکھنے کا۔ کسی قوم کے بارے میں لکھنا ہوتا تو اسے یا بنت سیون، بنت یا دختر یروشلم، اس طرح سے پوری قوم کو مخاطب کیا جاتا۔ اے بنت سیون نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار۔ قوم کو حکم تھا، اے بنت سیون تھوڑی سی شادمان ہو، تھوڑی سی اسمائل، کتنا؟ نہایت شادمان ہو۔ اے دختر یروشلم، من کر، کیسے للکار؟ کیسے للکار؟ خوب للکار۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کی آمد پہ نہایت شادمان ہونا ہے اور خوب للکارنا ہے۔ اور جن کو غصہ لگتا ہے نا مسیح کی خوشیاں منانے کا، مسیح کے لیے کوئی دن منانے کا، تو ہوتا رہے۔ اس بادشاہ کے آمد کا جشن ہم نے تو منانا ہے، اس بادشاہ کے ظاہر ہونے کا جشن ہم نے تو منانا ہے، اس بادشاہ کے جی اٹھنے کا جشن بھی ہم منائیں گے۔ ہم کسی دیوی دوبی کو نہیں مانتے، ہم تو اسے مانتے ہیں جو کہتا ہے میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہم تو اس کی خوشیاں منائیں گے، ہم تو اس کا جشن منائیں گے، ہم تو تھوڑا نہیں نہایت شادمان ہوں گے، اور ہم تھوڑا نہیں خوب للکاریں گے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی آمین۔ شاگردوں کے ایمان اور گواہی کو اس دن تقویت ملی۔ یہ ساری باتیں کل ملا کے شاگردوں کے ایمان اور ان کی گواہی کو مضبوط کرتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل کا 12واں باب 16ویں آیت۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی
جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ شاگردوں کو بعد میں ان واقعات نے مضبوط کیا، ان کا ایمان بڑھا اور وہ زیادہ گواہی دینے لگ گئے، کیونکہ اس دن کا اثر یہ ہوا کہ یسوع نے ظاہر کر دیا میں ہوں کون۔ اس دن کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے جان لیا کہ وہی بادشاہ ہے، وہی نبی ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہی خداوند ہے۔ اس دن سے یہ اثر پیدا ہوا کہ شاگردوں کا ایمان بھی بڑھا اور ان کی گواہی بھی مضبوط ہو گئی۔ تو یہ کھجوروں کا تہوار، مسیح کے شاہانہ داخلے کا یادگاری دن، یہ ہمارے بھی ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری گواہی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس دن ہم گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، بتاتے ہیں سب کو یسوع میرا بادشاہ ہے۔ ہم کسی بھی ملک میں ہوں، ہم کسی بھی سلطنت میں ہوں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے ہندوستان ہے، چاہے بحرین ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، اس ملک میں کوئی نہ کوئی تو حکمران ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو وہاں کا صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، امیر ہوتا ہے نا، جو سربراہ ہے۔ ان سب کے دیکھتے اور سنتے ہم کہتے ہیں یسوع میرا بادشاہ ہے۔ یہ دن ہمیں دلیر بناتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہماری گواہی کو مضبوط کرتا ہے، اور اس دن سے ہمیں یہ سیکھنا ہے یسوع کے گواہ بن جائیں۔ صرف ایک دن نہیں، ہر روز جہاں موقع ملے ہم یسوع کی گواہی دیں، دنیا کو بتائیں وہ بادشاہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ خداوند ہے۔